السلام علیکم عزیزان محترم، آج ہم جو پڑھنے والے ہیں درس سیوم ہے شغل کے بارے میں۔ جو بھی کام وغیرہ ہوتے ہیں ان کو فارسی میں کیا کہا جاتا ہے، جیسے ڈاکٹر کا کام ہو گیا، میکینک کا ہو گیا، استاد کا ہو گیا، طلبے کا ہو گیا۔ اس طرح جتنے بھی کام ہیں، کام سے ریلیٹڈ لفظ ہیں، سب سے پہلے ہم ان کو سیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم کرتے ہیں استاد و دانشجو کے درمیان جو کلام ہے، جو احوال پرسی ہے، اس کو ہم دیکھیں گے کہ اس میں استاد و دانشجو کے درمیان کیا احوال پرسی ہے۔ سلام، صبح بخیر۔ سلام، صبح شما خوب بخیر۔ وہ کہہ رہا ہے سلام، آپ کو گڈ مارننگ۔ وہ کہہ رہا ہے وعلیکم السلام، آپ کو بھی گڈ مارننگ۔ اس کے بعد حال شما خوب است؟ خوبم ممنون۔ آپ کیسے ہیں، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ میں خیریت سے ہوں۔ اس کے بعد عزیزان محترم، اسم شما چیست؟ اسم شما چیست؟ اسم من حسن است۔ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام حسن ہے۔ شما اہل کجا ہستی؟ آپ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں؟ من اہل نائجیر ہستم۔ میں نائجیریا سے تعلق رکھتا ہوں۔ اس میں او چیست؟ اس کا نام کیا ہے؟ اس میں او محمد است۔ اس کا نام محمد ہے۔ او اہل کجا است؟ وہ کہاں سے تعلق رکھتا ہے؟ او اہل لبنان است۔ وہ لبنان سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ وہی تکرار ہو گئی جو احوال پرسی ہم نے پچھلے درس میں پڑھی تھی۔ اب استاد ہم نے پچھلے درس میں پڑھا تھا کہ استاد کس کو کہتے ہیں؟ جو ٹیچر ہوتا ہے اس کو اردو میں بھی استاد کہا جاتا ہے اور فارسی میں بھی استاد کہا جاتا ہے، اور اردو میں طالب علم جو ہوتا ہے جس کو انگلش میں اسٹوڈنٹ کہا جاتا ہے، اس کو فارسی کے اندر دانشجو کہا جاتا ہے۔ من استاد ہستم، من دانشجو ہستم۔ میں استاد ہوں، میں طالب علم ہوں۔ اچھا، جب آپ کسی سے پوچھنا چاہ رہے ہوں کہ آپ کیا کام کرتے ہیں تو اس سے آپ پوچھیں گے شما چکارے ہستی؟ آپ کیا کام کرتے ہیں یا آپ کون ہیں؟ من دانشجو ہستم، شما چکارے ہستی؟ من استاد ہستم۔ تو آج کے اس درس میں ابھی تک ہم نے جو نیا لفظ سیکھا ہے وہ ہے چکارے۔ جب بھی آپ کسی سے کوئی کام پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کیا کام کرتے ہیں، آپ کا شغل کیا ہے، تو آپ کہتے ہیں شما چکارے ہستی، شما چکارے ہستی۔ تو یہ من دانشجو ہستم۔ دانشجو کہتے ہیں طالب علم کو، چکارے پوچھتے ہیں کہ آپ کیا کام کرتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیں شما چکارے ہستی کا مکالمہ آ رہا ہے ہمارے پاس، اس کو پڑھتے ہیں ساتھ میں۔ شما چکارے ہستی۔ سلام، السلام علیکم۔ اس میں شما چیست؟ آپ کا نام کیا ہے؟ اس میں من سیدہ است، میرا نام سعیدہ ہے۔ شما چکارے ہستی؟ آپ کیا کام کرتی ہو، کیا ہو؟ من دانشجو ہستم، شما چکارے ہستی؟ میں دانشجو ہوں، آپ کون ہیں؟ من استاد ہستم، میں استاد ہوں۔ جب بھی آپ کسی سامنے والے سیکنڈ پرسن سے بات کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ من کا استعمال کرتے ہیں اپنے آپ کے لیے تو آپ ہستم لگائیں گے، صحیح ہے؟ اور جب آپ کسی سامنے والے سیکنڈ پرسن کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہستی لگائیں گے، اور اگر آپ کسی تھرڈ پرسن کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو وہاں سے غائب ہے، جو وہاں پر موجود نہیں ہے، تو الف اور دال کا اضافہ کریں گے۔ ہستم، ہستی، ہست، صحیح ہے؟ ہستم ہستی کے اندر آپ نے ہست لگانا ہے اینڈ پر۔ اور یہ جب جملہ بندی وغیرہ ہم سیکھیں گے اس میں آپ کو زیادہ بہتر طریقے سے میں کلیئر کروں گا کہ کس طرح سے مصدر کیا ہوتا ہے اور اس سے کس طرح سے مختلف جو جملے وغیرہ ہوتے ہیں وہ کس طرح سے بنائے جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد آگے آتے ہیں، یہ وہی ہے سلام، اس میں شما چیست؟ آپ کا نام کیا ہے؟ اس میں من احمد است، میرا نام احمد ہے۔ شما چکارے ہستی؟ آپ کیا کام کرتے ہیں؟ من استاد ہستم، یا من طلبہ ہستم، یا من دکتور ہستم۔ کوئی بھی آپ جو آپ کو نے پرانے واجے یاد کیے ہیں، جو ورڈز یاد کیے ہیں، ان کو یہاں پر استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ وہی ہے استاد، اور اس کے بارے میں بتا رہا ہے۔ ادھر دو جو ہیں نئے ہمارے پاس ورڈز آئے ہیں،
جو اردو سے ہم مثل ہیں۔ دانشجو کہتے ہیں اسٹوڈنٹ کو۔ پولیس جو ہوتا ہے اردو زبان میں یا انگلش زبان میں ہم پولیس کہتے ہیں، اسی طرح فارسی میں اس کو پولیس کہتے ہیں، پولیس۔ اسی طرح ہے، سیم ٹو سیم، لہجے میں تھوڑا سا فرق ہے۔ اس کے بعد استاد کو استاد کہتے ہیں ہم، اور ڈاکٹر کو ہم لوگ دکتور کہتے ہیں، دکتور۔ صحیح ہے، ڈاکٹر کو دکتور کہا جاتا ہے فارسی زبان کے اندر۔ جی عزیزان محترم، اب ہم یہاں سے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اس میں ہمیں یہ لوگ کچھ نئے لفظ بتا رہے ہیں۔ گوش کنید و تکرار کنید، سنیے اور ہمارے ساتھ پڑھیے۔ پہلا ہے دکتور، دکتور۔ صحیح ہے، ڈاکٹر کو دکتور کہا جاتا ہے۔ پھر یہ ہے گھڑی بنانے والا۔ جیسے کل ہم نے گھڑی کے بارے میں پڑھا تھا کہ گھڑی کو ساعت کہا جاتا ہے، تو اسی طرح سے گھڑی بنانے والے کو کیا کہا جاتا ہے؟ ساعت ساز، ساعت ساز۔ اس کے بعد آ جاتا ہے یہ بزنس مین ہے، بزنس مین کو کہا جاتا ہے تاجر، تاجر۔ یہ اب پڑھا رہا ہے تو اس لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ پڑھانے والے کو استاد، استاد۔ پھر یہ کون ہے؟ یہ نرس ہے ایک، نرس کو کیا کہا جاتا ہے؟ پرستار، پرستار۔ اور پھر جو گاڑی کا میکینک ہوتا ہے اس کو تعمیر کار بولا جاتا ہے۔ تعمیر یعنی اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، بنانے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور کار جو ہے یہ انگلش والی کو ہی کار یا گاڑی کو مشین کہا جاتا ہے۔ تعمیر مشین یا تعمیر کار ہم میکینک کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد عزیزان محترم یہاں پہ واپس آیا ہے۔ اب یہاں پر عزیزان محترم آپ نے جملہ بندی کرنی ہے۔ دیکھیں اب آپ نے یہاں پہ دیکھنا ہے، یہاں پر آیا ہے پرستار ہستم۔ جب ہستم آیا ہے نا تو آپ نے یہاں پہ کیا لگانا ہے؟ من، من پرستار ہستم۔ اب او آیا ہے تو او کے ساتھ کیا لگتا ہے؟ است آتا ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ ایک رینچ ہے اور یہ گاڑی صحیح کر رہے، تو اس کو ہم کیا کہتے تھے؟ تعمیر کار، او تعمیر کار است۔ اسی طرح او کا لفظ استعمال ہوا ہے، استاد ہے، یہ استاد ہے، تو او کے ساتھ ہمیشہ کیا آئے گا؟ جملے بندی میں است آئے گا، او استاد است۔ اسی طرح سے یہ گھڑی بنا رہا ہے تو گھڑی بنانے والے کو ہم نے کیا یاد کیا؟ او، گھڑی کو کیا کہا جاتا ہے؟ ساعت، بنانے والے کو ساز، او ساعت ساز است۔ اسی طرح یہ من تاجر، من کے ساتھ کیا آئے گا؟ یہ ہستم، من تاجر ہستم۔ اب است آئے یہاں پہ تو ہم کیا استعمال کریں گے؟ او استعمال کریں گے، او دکتور است۔ یہ انشاءاللہ میں آپ کو فل ان بلینکس بھی بھیجوں گا، تو اس میں آپ اس کو فل کر کے مجھے واٹس ایپ گروپ میں شیئر کر دیجیے گا، جو ہمارے گروپ میں شامل ہیں، اور جو لوگ آن لائن دیکھ رہے ہیں وہ ڈسکرپشن میں ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہوم ورک کے سلسلے میں۔ اس کے بعد آگے آتے ہیں، یہ ایک بار تمرین کرتے ہیں اس کے ساتھ میں 3 سیکنڈ ویٹ کروں گا اور آپ نے دہرانا ہے، جن جن کو یاد ہو گیا ہے کہ یہ کس شخص کی پکچر ہے اور اس کا کیا کام ہے۔ سب سے پہلے یہ کون ہے؟ یہ پڑھانے والا ہے، پڑھا رہا ہے، تو اس کو فارسی میں کیا کہیں گے؟ استاد۔ صحیح۔ یہ ڈاکٹر ہے تو اس کو فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ دکتور۔ اب اس کے بعد یہ ہے گاڑی بنانے والا میکینک، تو اس کو کیا کہیں گے؟ تعمیر کار۔ یہ اب بزنس مین ہے کیونکہ اس نے ہاتھ میں فائل پکڑی ہوئی ہے، اوپر پکچر واضح تھی اس میں، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ تاجر۔ پھر اس کے بعد یہ ایک نرس ہے، جو ڈاکٹرز کے ساتھ نرس ہوتی ہے، تو اس کو ہم لوگ کیا کہیں گے فارسی زبان میں؟ نرس کو پرستار۔ اس کے بعد یہ گھڑی بنانے والا دکھ رہا ہے، تو گھڑی کو ہم فارسی میں کیا کہتے تھے؟ ساعت۔ اور اس کے بعد بنانے والے کو ساز، تو یہ ہوتا ہے ساعت ساز، یعنی گھڑی بنانے والا۔ اب ہم نے چکارے کا لفظ جو سیکھا تھا، تو چکارے ہستی، یعنی آپ کیا کام کرتے ہو۔ اب ہم اس میں احوال پرسی میں ہم کسی تھرڈ پرسن کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ او چکارے است، وہ کیا کرتا ہے۔ اب یہ کس طرح سے ہم بیان کرتے ہیں، اس کو آپ کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔
سلام یاسمین. سلام سمانا. حال شما چطوره؟ است. جیسے ہم ادھر پوچھتے تھے نا حال شما خوبه، حال شما خوب است، اس طرح چطور بھی پوچھا جا سکتا ہے، یعنی آپ کا حال کیسا ہے. چطور کیسا، چکارے یعنی کیا کام کرتے ہو، کیونکہ اس میں دیکھیں آپ چکارے کے اندر جو ہے کار استعمال ہو رہا ہے، اور کار کہا جاتا ہے فارسی میں کام کو. چکارے یعنی کیا کام کرتے ہیں آپ، اور چطور یعنی آپ کیسے ہیں. خوبم ممنون، میں ٹھیک ہوں بہت شکریہ. اس میں او چیز، اس کا نام کیا ہے، اس میں او زہرا است، اس کا نام زہرا ہے. او چیکارے است، او چیکارے است، وہ کیا کام کرتی ہے. او دانشجوی زبان فارسی است. دیکھیں یہاں پہ ذیل لکھی ہوئی ہے، جب بھی آپ یہ ملیں گے اور دو لفظوں کو ملانا ہوگا تو آپ نے نیچے کی طرف لہجے میں اشارہ دینا ہے. او دانشجوی زبان فارسی است، وہ طلب زبان فارسی ہے، مطلب فارسی زبان کی طالب علمہ ہے. صحیح ہے. چکارے اور چطور میں فرق لازمی یاد رکھیے گا، یہ آپ سے سوال کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اکثر لوگ جو ہیں ان میں خلط کر دیتے ہیں آپس میں. اب اسی کے ہم جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں ساتھ میں. سلام، السلام علیکم. حال شما چطوره؟ خوبم ممنون. اسم شما چیست؟ اسم من مجید است. اسم شما چیست؟ اب آگے سوال کیے، کیونکہ کوشچن مارک آیا ہوا ہے. آگے شما چیکارے ہستی، آپ کیا کام کرتے ہیں. من دانشجوی زبان فارسی ہستم. ہستم کیوں آئے گا، کیونکہ من آیا ہے. اس کے بعد او، اس کو میں گروپ میں اور واضح سے ایک بار سمجھا دوں گا کہ من کے ساتھ ہستم کیوں لگایا جاتا ہے، تو کے ساتھ کیا لگایا جاتا ہے، او کے ساتھ کیا لگایا جاتا ہے. اس کو میں ایک بار اچھے سے گروپ کے اندر شیئر کر دوں گا. آپ لوگ وہ امید ہے پڑھ کے آئے ہوں گے. میں کلاس یہ اپلوڈ کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو سینڈ کر دوں گا. او دیکھیں ادھر نیچے کیا ہے، او استاد زبان فارسی است. اب آپ نے ادھر کیا لکھنا ہے، او استاد چیست، وہ کس چیز کا استاد ہے. او استاد زبان فارسی است، وہ زبان فارسی کا استاد ہے. صحیح ہے. اس کے بعد یہاں آ جاتے ہیں، یہ کیا بول رہا ہے. سلام، حال شما خوب است. خوبم ممنون. اسم شما چیست؟ اسم او چیست؟ اسم او احمد است. او اهل کجا است؟ او اهل پاکستان است. او چیکاره است، وہ کیا کام کرتا ہے. او دکتر است. اب یہاں پر دیکھیں یہ ساتھ میں لفظ دیے ہوئے ہیں آپ نے کتاب میں نے جہاں آپ کو سینڈ کیا، آپ دیکھ سکتے ہیں، تو اس کو فل کر لیجئے گا. آپ اپنی مرضی سے یہاں پر مختلف قسم کے لفظ جوڑ کر جملے تشکیل دے سکتے ہیں. اب اس کے بعد یہاں پر آ جاتے ہیں، یہ کچھ نئے لفظ اس نے سکھائے ہیں. یہاں پر جوشکار، جوشکار بولتے ہیں ویلڈنگ کرنے والے کو. تاجر بزنس مین، پرستار نرس، دکتر ڈاکٹر کو، استاد استاد کو بولا جاتا ہے. اس کے بعد عزیزان محترم آج کے چیپٹر میں یہی ہے، اور انشاءاللہ نیکسٹ چیپٹر جو ہے نیکسٹ سیریز آپ کے سامنے اپلوڈ کر دی جائے گی. جزاک اللہ.